موجود ہیں محترم خورشید علی صاحب. میں خورشید علی صاحب کا پہلے تعارف کروا چکا ہوں اور ان کی متعدد کتابیں شائع ہو چکی ہیں جو زیادہ تر کہانیوں کی کتابیں ہیں اور اسی طرح کچھ موٹیویشنل بکس بھی ہیں ان کی. تاہم ان کا سب سے بڑا جرمنی کی تاریخ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے پہلی جرمن اردو ڈکشنری لکھی. اور میں بصد احترام خورشید علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کی کہانی یا مضمون جو بھی چاہیں پیش کریں. محترم خورشید علی. شکریہ. آج کی کہانی کا عنوان ہے خدا سے طلب جوڑ لی. تانسین اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا موسیقار گزرا ہے. وہ حقیقی معنوں میں ایک عظیم فنکار تھا اور بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس جیسا موسیقار پھر دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. تانسین اکبر بادشاہ درباری تھا. اکبر اکثر اس کی موسیقی سے محظوظ ہوا کرتا تھا، خاص طور پر جب اکبر کو مشکل فیصلے کرنے ہوتے تو اس دوران وہ تانسین کے راگ سنتا. ایک روز اکبر اس کی موسیقی سن کر بہت گہرائی میں کھو گیا اور تانسین سے پوچھا کہ اس نے یہ کمال کہاں سے حاصل کیا. تانسین نے بڑے ادب سے اپنے استاد کا نام لیا، محترم جناب راگ ملہار حضرت اعلیٰ. اکبر نے کہا کہ انہیں کبھی دربار میں بلاؤ. تانسین نے کہا حضور اس نے خود کو دنیا سے علیحدہ کر لیا ہے. وہ نہ کسی تعلق رکھتا ہے، نہ ملنا پسند کرتا ہے، نہ اسے کوئی دنیائی خواہش ہے. اس کے لیے موسیقی عبادت ہے اور ہر وقت وہ عبادت میں مصروف رہتا ہے. مجھے دعوت دینے سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے اور حضور کو غصہ آ جائے، مگر یقین جانیے وہ ایک ایسا شاہکار موسیقار ہے کہ اسے ایک بار ضرور سننا چاہیے اور آپ باقی ساری چیزیں بھول جائیں گے. اگر بادشاہ نے پوچھا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تانسین نے کہا کہ اس کا ایک طریقہ ہے کہ ہم خود اس کے پاس چلیں، مگر کیونکہ وہ بڑے لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ ایک عام آدمی کی حیثیت میں اسے ملیں. اکبر مان گیا. اس نے نارمل کپڑے پہنے عام آدمی والے اور دونوں استاد کے پاس پہنچے. استاد نے ان کو خوش آمدید کہا، حال احوال پوچھا اور پھر ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو گئیں. اب بادشاہ تو استاد کا فن سننے آیا تھا مگر استاد کا ایسا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا. ایک مشکل یہ بھی تھی کہ استاد کی کسی کی فرمائش پر نہیں بلکہ اگر اپنی مرضی ہو تب سناتا تھا. تانسین نے اس کی ترکیب نکالی. اس نے استاد سے اجازت لی اور خود ساز پر گانا شروع کر دیا. اس نے ایک مشکل راگ کا انتخاب کیا اور جان بوجھ کر ایسی غلطیاں کیں جنہیں کوئی عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، صرف فن کو جاننے والا پہچان سکتا ہے. جب وہ لگاتار ایسی غلطیاں کرتا رہا تو استاد کو غصہ آ گیا اور اس نے تانسین سے ساز لے کر خود ہی گانا شروع کر دیا اور پھر گہرائی میں ڈوبتا چلا گیا. یہ محفل بہت دیر تک جاری رہی. اس محفل کے بعد اکبر نے بادشاہ سے پوچھا کہ وہ کیا استاد کی خدمت کر سکتا ہے. استاد نے کہا کہ اسے کسی کی خدمت کی ضرورت نہیں، وہ خود فن کی خدمت کرتا ہے. اس کی تو تنہائی چاہیے، وہ تنہائی میں خدا سے جا ملتا ہے. تو اکبر نے انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا، اجازت لی اور چل پڑے. جب وہ واپس جا رہے تھے راستے میں اکبر نے تانسین سے پوچھا، تانسین کیا بات ہے تم اتنے ماہر کیوں نہیں ہو اس فن میں؟ تانسین کہا بادشاہ سلامت، میں دنیا کے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے گاتا ہوں. میری خواہش بادشاہ سے انعام حاصل کرنے کی ہوتی ہے، وہ چند ٹکڑے چند سکے یا کوئی جائیداد جو مجھے مل جائے. مگر میرا استاد ایسا نہیں کرتا، وہ صرف خدا کو سامنے رکھ کر گاتا ہے. وہ جب گاتا ہے تو خدا سے طلب کرتا ہے کہ اس کے فن میں اضافہ ہو. وہ کسی نام کی خواہش نہیں رکھتا. اس کی زندگی میں ہم سب سے زیادہ خوشی ہے، اس کی زندگی میں سب سے زیادہ سکون ہے. اس کے پاس روز کی ہر چیز موجود ہے اور اسے کسی دنیاوی چیز کی طلب نہیں. پھر تانسین استاد کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تھی.